اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں ان کے زخمی کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کو تو کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، حضرت خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں کے بعد دیگر کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دے۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جس سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال حضرت خالد ماضی آزما چکے تھے، یہ کامیاب ہی رہی تھی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کو خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ ہم پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زومیل تھا اور دوسرا سنی انی۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا اور مزید نے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس سخت خوردہ نفری نے سنی اور زومیل میں جا کر دہشت گردی پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے۔ اس سے بہت مشکل آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تر و تازہ تھا۔ سنی میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق بھی صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور دشمن روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگی۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار حضرت خالد کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے کہ ایک قبیلے کا سردار ربیعہ بن بجیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عکا بن عکا کا بیٹا بلال بن عکا بیٹھا ہوا تھا۔ عکا سرداروں کی میں سرکردہ سردار تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ حضرت خالد کا سر کاٹ کر لے گا، مگر عین محرکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے حضرت خالد نے قسم کھائی تھی کہ وہ عکا کو زندہ پکڑیں گے۔ حضرت خالد کی قسم پوری ہو گئی۔ انہوں نے عکا کا سر اپنے تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عکا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بجیر اس نے اپنے سردار ربیعہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے حضرت خالد کا سر لینے آیا ہوں۔ ایک نہیں، ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ ربیعہ بن بجیر نے کہا۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عکا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی۔ مہینہ 2 نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ اب تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان محترق سائے لگتے تھے۔
سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں عورت ہے۔ ابن عکا عورت نے کہا میں صبیہ ہوں، صبیہ بنت ربیہ بن بجیر، ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ او ربیہ بن بجیر کی بیٹی۔ بلال بن عکا نے مسرور سے لہجے میں کہا کیا میں ابھی تیرے گھر سے اٹھ کر نہیں آیا، لیکن جو بات کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ صبیہ نے کہا کیا تو نے مجھے اپنے قبیل سمجھا ہے؟ بلال نے کہا بات تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے، غلط نہ سمجھ ابن عکا۔ صبیہ نے کہا پہلے میری بات سن لے، مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیہ، کبھی مدین گیا ہے تو صبیہ نے کہا کیا ہوا؟ سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ صبیہ نے کہا کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے پوچھا اور کہا میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا، میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تیرے باپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو چکی ہے، محبت تو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ صبیہ نے کہا میں کسی اور کو چاہتی ہوں، تو یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ صاحبہ نے کہا مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے تو ہی نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے، وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا۔ صبیہ نے کہا وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی تھی، مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے، میں کبھی کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں، میں نے باپ سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ کیا تم میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صبیہ نے کہا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں، بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا، ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار حضرت خالد بن ولید کا سر کاٹ لیں گے، مگر وہ خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا، حضرت خالد کا سر کون کاٹے گا اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی۔ صبیہ نے کہا میں تیرے منہ سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ ہے سب سے زیادہ۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صبیہ، بلال نے کہا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا، میرے لیے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میری روح کو تسکین تب ہی ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچی پر لاؤں اور اپنے تغلب کے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں نہیں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے نہ کر سکوں۔ اس تک پہنچوں گا ضرور، اس راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور، تیری طاقت اور تیزی اور پھرتی دونوں دیکھنا چاہتی ہوں۔ صاحبہ نے کہا اگر ایسا ہو تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن اگر تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی، میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ بلال نے کہا اور یہ بھی سن لے صاحبہ، میرا باپ عکا بن ابی عکا یہی عہد کر کے گیا تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر رہے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے
قید کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ، تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صحابہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں۔ بلال بن عقا نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کو اور کوئی ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو۔ صحابہ بلال نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں۔ ابن عقا صحابہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صحابہ۔ بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنی کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صحابہ بنت ربیعہ بن بجیر وہی کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں گزری تھیں۔ سنی کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنی کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کے لانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔